آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، میری اطاعت کرو، تو لوگوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اگر یہ واقعتاً اللہ کا رسول ہے، نبی ہے، تو اس کے ساتھ معجزات کیوں نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آیات، نشانیاں کیوں نہیں ہیں جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ ہوتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، وہ سانپ بن جاتی تھی، ہاتھ سفید ہو جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے. صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی. تو جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ معجزات ہوتے تھے، نشانیاں ہوتی تھی، تو ان کے پاس نشانی کہاں ہے؟ تو اللہ رب العزت نے کہا قل، انہیں کہو، یہ جو تم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، تو انہیں یہ بتلاؤ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. نشانیاں لانا، معجزات لانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. نبی نشانات نہیں لاتے، نہ معجزے لاتے ہیں. اللہ اپنے نبیوں کی صداقت اور اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ چیزیں جاری کر دیتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. میں نبی صرف ڈرانے والا ہوں، میں بشیر ہوں، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا. پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اگلے جملے میں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ کتاب معجزے کی شکل میں کافی نہیں جس کو یہ پڑھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا معجزہ اور کیا مانگتے ہیں؟ یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف آئے. اور اس وقت جو معجزات تھے وہ بھی وقتی تھے، وہ بھی اس وقت کے زمانے کے لیے وقتی تھے.
تھوڑی دیر کے لیے وہ معجزہ ہوا، پھر ختم ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، اس نے اٹھ کر بات کی، پھر دوبارہ مردہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اس وقت زندہ رہتا تھا، لاٹھی سام بنی دوبارہ، پھر لاٹھی بن گئی، مسئلہ ختم۔ معجزات بھی وقتی، وہ رسول بھی اپنے اپنے علاقے زبانوں کے لیے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے تاج نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس طرح سے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسانیت کا امام بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، سب کا رسول بنایا، انسانوں کا، جنوں کا، مشرق مغرب شمال جنوب، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنایا۔ اللہ نے اس آیات کو اتار کر اس قلم کو توڑ دیا جس سے نبیوں کو نبوت اور رسولوں کو رسالت ملا کرتی تھی۔ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب، یہ آخری رسول۔ تو جس طرح آپ سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے، آپ کا معجزہ بھی سارے انسانوں کے لیے، سارے جنوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مشرق مغرب شمال جنوب، روسی چینی، افریقہ امریکہ، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس قرآن کو اللہ رب العزت نے معجزہ بنا کر پیش کیا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کو کہ اس جیسی چیز لانے سے انسان بے بس ہو جائے، انسانوں کی طاقت سے باہر ہو، وہ چیز نبی پیش کرے۔ اور جب یہ کتاب آئی تو اللہ نے ان کو چیلنج کیا، قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تم سارے انسان اور جن اکٹھے ہو جاؤ، تمہیں بھی عربی آتی ہے، جن بھی ان سارے جمع ہو جاؤ، اس جیسا قرآن لے کر آ جاؤ۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، انسان بنایا، تو تم بھی لا سکتے ہو، لیکن یہ انسان کی کلام نہیں، اللہ کی کلام ہے، تم نہیں لا سکتے۔ نہیں مانتے تو لے کر آ جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے سارے جمع، انس اور جن ملو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ نہیں لا سکتے، پھر نہیں لائے، عاجز آ گئے۔ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم کیا کرو، سارے مل جاؤ، اگلے پچھلے جن انس، اور سارا قرآن نہیں، صرف 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ چیلنج۔ پھر چلو 10 نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت لے کر آ جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ، اگلے پچھلے ایک صورت آئی، سب سے چھوٹی، 3 جملے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پڑھ کر بھی کہنے لگے وما ہوا قول البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں، بشر کی کلام نہیں۔ اس وقت بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شاعر، ادیب بھلے موجود تھے، لیکن عاجز آ گئے کہ یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قرآن سارے زمانے، سارے انسانوں، جن اور ان سب کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب بڑے عروج پر تھی، تو اللہ نے کیا کیا کہ ان کو ایسی طب دی عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ سب پر غالب آ گئے، چھا گئے، کسی کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری بڑے عروج پر تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام ایک ایسا طریقہ دیا کہ سب جادوگر ایمان لے آئے، بے بس ہو گئے، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا قتل کر دیں گے، کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو کر لے جو کرنا ہے، ہم ایمان لے آئے۔ تو کیا اس وقت سب غلبہ پایا موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ہر نبی سامنے والے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب قرآن آیا، اس نے کہا میں اللہ کی کلام ہوں، میں سب پر غالب ہوں، تو اس وقت کے لوگوں پر غالب آ گیا۔ بڑے بڑے فصحاء، عربوں کو گنگے کہتے تھے ہم یہ اجمی گنگے، ہم عرب ماہر گفتگو، ہمارے مقابلے کا کوئی نہیں۔ اللہ نے کلام انہی کے درمیان رکھ دی، تم اس جیسی لاؤ، لا سکتے ہو، نہیں لائے، بے بس ہو گئے، عاجز ہو کر کہنے لگے وما ہوا قول البشر۔ کبھی کہتے تھے شاعر ہے، پھر کہتے تھے ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کہتے تھے ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے تھے کائن ہے، خود کہتے تھے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی کہتے جادوگر ہے، پھر کہتے تھے ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جادوگر تم جانتے ہیں، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ کائن کی کلام نہیں ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ اتنی تاثیر والی ایسے جملے، ایسی حقیقت کہ بے بس ہو گئے۔ تو پھر یہ چونکہ سارے زمانوں کے لیے تھا،
صرف عرب کے اس زمانے ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. تو جب بھی کوئی طوفان اٹھا، کوئی مقابلے کے لیے اٹھا، اس سے یہ سب پر غالب ہوا. پھر ایک زمانہ آیا فلسفے اور منطق نے اپنا عروج دکھایا. تو پھر جب اس کا ٹاکرا قرآن سے ہوا، فلسفے اور منطق کا، تو آپ اگر تاریخ پڑھیں جانتے ہوں گے تو آخر میں ہاتھ جوڑ کر فلسفہ اور منطق ہاتھ جوڑ کر اس کو اپنا امام مانتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آج سائنس کا دور ہے. آج سائنس کا دور ہے. لوگ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے ہیں کہ ہم سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا یہ قرآن اگر اللہ کی کلام ہے تو اس سائنس پر بھی غالب ہوگا، سائنسدانوں پر بھی غالب ہوگا. وہ کبھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور دنیا میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھے، جب بھی کوئی مقابلے کے لیے اٹھے، یہ قرآن اس پر غالب رہے گا، کیونکہ یہ وہ معجزہ ہے سارے زمانوں، سارے انسانوں کے لیے. کبھی بھی کسی وقت قیامت تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اللہ نے قرآن میں ایک جملہ بولا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ دو سمندر ہیں. میری بات ذرا غور سے سننا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. میرا خطبہ عام خطبوں سے تھوڑا ہٹ کر ہے کہ یہ سمندر ہے، ان سمندروں کے درمیان ہم نے آڑ رکھی، پردے رکھے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک سمندر ہے کہ ادھر سمندر ہے، ان کو درمیان حاجزن برزخ ہے، پردہ ہے، حاجز ہے، آڑ ہے. اب یہ قرآن نے کہا، اور اس وقت کے زمانے میں لوگوں میں اس بات کا کوئی شعور نہیں تھا کہ سمندروں کے درمیان آڑ ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے. یہ بہت بات کی ہے کہ سمندروں کا مطالعہ شروع ہوا، بڑے بڑے پھر سائنسدان پیدا ہوئے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایک سمندروں کے پانیوں کا سفر کرنے والا ماہر انسان، اس کو کسی نے یہ قرآن اردو میں ترجمے میں دے دیا، انگریزی میں، کہ اس کو بھی پڑھا. وہ اس کو پڑھا، سفر کرتا رہا، پھر واپس آیا، کہتا کوئی عالم ہے جس سے میں ملاقات کروں؟ کہا ہاں فلاں عالم ہے. اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا رکب محمد علی البحر، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندروں کا سفر کیا؟ اس نے کہا کبھی نہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جس آدمی نے کبھی سمندروں کا سفر نہ کیا ہو وہ پانیوں کے بارے میں اتنی تفصیلی اور ڈیپلی اور گہری گفتگو کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ابھی جو سائنس نے ترقی کی ہے، اب ہم اتنے پہنچے ہیں، لیکن یہ قرآن تو بہت آگے کی گفتگو کر رہا ہے. یہ لازمی بات ہے کہ یہ قرآن کسی مخلوق کی کلام نہیں بلکہ رب العالمین کی کلام ہے. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. جب یہ وہ آیات پڑھتا ہے مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، کہ یہ دو سمندر ہیں، درمیان میں آڑ ہے، ادھر میٹھا پانی، ادھر کڑوا، کڑوا میٹھے میں نہیں، میٹھا کڑوے میں. اللہ نے درمیان کیا پردہ آڑ رکھتی. پھر اس آڑ کی تحقیق کی، ابھی بھی وہ اس پر پوری تفصیل سے نہیں پہنچے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. تو غورتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندروں کا سفر نہیں کیا. پانیوں کے بارے میں اتنی تفصیل اور گہرائی سے گفتگو، اگر آپ قرآن جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قرآن کی گہرائی کے بارے میں، قرآن کے پانی کے سمندروں کے بارے میں، اس کی روشنی کے بارے میں جو تفصیل سورہ نور میں کرتا ہے، انسان حیران و شستر رہ جاتا ہے. اتنا وقت نہیں میں تفصیل سے بتاؤں آپ کو، نہ آپ کے سامنے وہ گفتگو کر سکتا ہوں. تو ان کے دماغ، سائنسدانوں کے، انسان جن کو اللہ نے عقل دی تھی، حیران و شستر رہ گئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا مطلب ہے کہ جب بھی جس میدان میں بھی کو آگے جائے، قرآن کو وہاں اپنا امام مانتے ہیں، قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز. اب انسانوں نے تحقیق کی اور سائنسدانوں نے، اور انہوں نے کیا کیا؟ تحقیق کی. تو پتہ چلا کہ کھجوروں میں نر اور مادہ ہوتا ہے، پودوں میں نر اور مادہ ہوتا ہے، سبزیوں میں، گھاس میں، ان میں نر اور مادہ ہوتا ہے. یہ جوڑا جوڑا ہے. وہ حیران رہ گئی کہ یہ جوڑا جوڑا. اور جب پتہ چلا قرآن یہ 1400 سال پہلے یہ تفصیل بتا چکا ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. بے شمار سائنسدان مسلمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن یہ اتنی سچی اور دو ٹوک اور حقیقت والی کتاب ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. اللہ کہتا ہے
کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ساری کائنات کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اور وہ جوڑا جوڑا ہر چیز مٹی میں جوڑا، ہر چیز میں جوڑا۔ ابھی کچھ سائنسدان پوچھے کہ ان کو تحقیق ہوئی کہ فلاں فلاں درخت فلاں فلاں نباتات جوڑا جوڑے ہیں، بعد میں ان کی تحقیق پہنچی نہیں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ قرآن نے جو کہہ دیا ہے صدیوں پہلے، زمانوں پہلے، آج بھی وہ اسی طرح حقیقت ہے اور قیامت تک کے لیے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آج سے 1400 سال پہلے یہ اسلام اس وقت کی اشد ترین ضرورت تھا تو اس زمانے کی بھی اشد ترین ضرورت ہے، اور زمانہ اگر کھربوں اربوں برس آگے چلا جائے یہ اسلام اس وقت کی بھی اشد ترین ضرورت بنے گا۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، شہد کی مکھی کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں، یقین مانیں اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن جو اس کا ذکر بیان کرتا ہے، کیسے وہ پہاڑوں میں جاتی ہے، سفر کرتی ہے، کیسے وہ رس چوستی ہے، کیسے وہ شہد نکالتی ہے، بناتی ہے، اس کی تفصیلات اور کتابیں لکھی گئیں، تو لوگ حیران و شستر ہیں۔ عقل والے مانے بغیر نہیں رہ سکتے۔ عقل والے چیونٹیوں کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے، آپ حیران و شستر رہ جائیں گے کہ اتنی تفصیل آج تک سائنسدان نہیں پہنچ پائے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، ہمیں عربی آتی ہی نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو عربی آتی ہو، تھوڑا مطالعہ کریں، دنیا کا کچھ سائنس کا پتہ ہو، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ قرآن کیا کتاب ہے، کیا حقیقت ہے۔ یقین مانیے کہ دل سے، اندر سے آواز آتی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دل سے کلمہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اگر کوئی اس کو شخص کو مانے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ مکڑی کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، کہ انہوں نے اپنے دوست بنا لیے ہیں اللہ کے علاوہ، اپنے ولی بنا لیے ہیں۔ اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال کیسے ہے؟ کمثل العنکبوت، کہ مکڑی کی مثال کی طرح۔ اتخذت بیتن، مکڑی کا گھر بناتی ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ مکڑی ہوتی ہے نا جو جالے بناتی ہے گھر میں۔ انگریزوں نے، آپ حیران ہو شستر ہو جائیں گے کہ آج امریکہ لندن کے اندر بے شمار اکیڈمیز ہیں، ہر آیات پر تحقیق ہو رہی ہے، ہر حدیث پر تحقیق ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر تحقیق کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تحقیق کریں۔ جب اس نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب یہ نر اور مادہ جب وہ بچے دے لیتی ہے، مادہ وہ سب سے پہلے اپنے مادہ سے جنگ کرتی ہے، اپنے شوہر سے۔ مادہ جو ہے نر سے جنگ کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیتی، پھر اس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس سے جنگ کرتے، اس کو مار دیتے ہیں، اور ان کی آپس کی شدید ترین لڑائی ہے، اختلاف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، جو ماں باپ آپس میں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، بچے آپس میں لڑتے ہیں، وہ سب سے کمزور ترین گھر ہے، اس سے زیادہ کمزور کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے ہم کو آپس میں لڑائی، اختلاف، جھگڑا کرنے سے منع کیا۔ لا تفرقوا، فرقے نہ بنو، اکٹھے رہو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ لیکن ہم اس کے الٹ کر رہے ہیں، ہم نے وہ جماعتیں، فرقے، لڑائی جھگڑے اختلافات کیے، آج دنیا میں کمزور ترین ہم ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم طاقتور بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اتفاق، اتحاد کرو۔ اور سب سے بیکار کمزور ترین گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا۔ کیوں؟ کہ آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑے اختلاف کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جو مثالیں دیتا ہے، اللہ کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر جو راستے تم نے اپنے وہ دوست بنائے ہوئے، اس مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ دے گا جب راضی ہوگا، راضی تب ہوگا جب تم اس کی عبادت کرو گے، جب اس کا کہنا مانو گے۔ تو اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، ادھر ادھر کہاں جاتے ہو؟ اسلام ہمیں کیسے سمجھاتا ہے
کہ اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جاؤ، لیکن اس مکڑی سے بھی تم کمزور ترین آدمی ہو اگر اللہ کو چھوڑ کر جاؤ گے۔ تو اسلام تو ہمیں سمجھاتا ہے، تفصیل سے سمجھاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ کاش اس اسلام کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ ہم نے بڑی بڑی ڈائریاں لکھتی ہیں، بڑے بڑے فلسفے منطقیں، لیکن قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ بڑے ڈاکٹر بن گئے لیکن سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، وہ پڑھنی نہیں آتی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہے؟ اور اسی طرح یمن کے ایک بہت بڑے عالم شیخ عبد المجید، انہوں نے اپنی سربراہی میں وہ سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا، ان کو جمع کیا، اور قرآن کی وہ آیات اور وہ حدیث جو بچے کے متعلق، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جنین کے بارے میں، اس بچے کے بارے میں ساری معلومات کو جمع کیا اور اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے کے بعد اس وقت کے جو سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مورو غالباً ان کا نام تھا، کت مورو، اس وقت وہ ساری آیات اور حدیث جا کر ان کو پیش کی۔ طلبہ اساتذہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کر رہا ہوں۔ ان کو جا کر پیش کی کہ تم ذرا اس موجودہ سائنس کی روشنی میں، جو بڑے اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو بہت اونچے جا چکے ہیں، مولوی اور اسلام آپ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، قرآن نے یہ کچھ کہا ہے اس جنین کے بارے میں، بچے کی پیدائش کے بارے میں، تم ذرا موجودہ سائنس کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، ٹیلی کرو، تمہاری سائنس ان آیات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، مقابلہ تحقیق شروع کر دی۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ کہتا ہے، جواب یہ دیتا ہے، وہ ان کو بلا کر کہتا ہے کہ 80% جو یہ معلومات ہیں ہماری سائنس کے عین مطابق ہیں، بالکل عین مطابق ہے، اور اگر آپ ہمارے پاس 50 یا 100 سال پہلے آ جاتے تو ہم آپ کو اس کا 10% بھی جواب نہیں دے سکتے۔ 10%، کیوں کہ اس وقت ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں تھی۔ آج ہماری سائنس بڑے عروج پر ہے، تو اس لیے ہم اتنے 80% جواب دے رہے ہیں کہ 80% بالکل یہ آیات اور حدیثیں ہماری سائنس کے عین مطابق کے صحیح ہیں، تصدیق کر رہی ہے یہ سائنس۔ اور اگر 50 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال پہلے آتے تو ہم 10% بھی جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ اس وقت ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی ہی نہیں تھی، وہ جانتی ہی نہیں تھی۔ اور باقی جو 20% ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں، نہ تکذیب، نہ صحیح نہ غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی ہی نہیں، ابھی ہماری سائنس نے اتنی ترقی کی ہی نہیں کہ ہم بتا سکیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا قرآن، ہمارا اسلام 1400 سال پہلے وہ باتیں کر چکا ہے کہ یہ سائنس جتنی آگے چلی جائے یہ قرآن کو اپنا امام ضرور مانے گی، یہ قرآن کو اپنا امام ضرور مانے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة۔ اللہ کہتا ہے، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ تم مارو گے دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، تو دیکھو نا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، پھر سارے اس کے بعد نطفہ۔ ایک تو یہ سلسلہ ہے، ایک یہ ہے کہ ہمیں بھی مٹی سے بنایا۔ کیسے مٹی سے؟ آپ دیکھیے، ہم جو کچھ کھاتے ہیں، خوراک، پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، چاول، گندم، آٹا، جو کچھ کھاتے ہیں، کھجوریں، یہ سب زمین سے تو نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، ہم کھاتے ہیں۔ جب ہم یہ کھاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ۔ پھر یہ جو مٹی سے تمہیں بنایا، انسان جب کھاتا ہے وہ خون بنتا ہے، پھر وہ طاقت بنتی ہے، اس سے نطفہ بنتا ہے، اس سے پھر اللہ کہتا ہے ہم نے تم کو ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ہم نے تم کو نطفہ سے بنایا، نطفہ سے بنایا۔ نطفہ کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّعِينٍ، کہ تمہیں ہم نے عقیر پانی سے، خلاصہ سلالہ، سلاسہ معنی ہوتا ہے خلاصہ، یعنی جوہر، اصل، جیسے دودھ ہے، دودھ کا مکھن، مکھن کو کیا پہ گھی پہ گرم کرتے ہیں، خالص جو چیز ہوتی ہے سلاسہ، خلاصہ، اصل جوہر، وہ کہ ہم نے پھر تم کو کس سے بنایا؟ سلالہ نطفہ کو بولتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ طاقتیں جمع ہوتی ہیں، خون کی طاقتیں، کتنی طاقتیں جمع ہوتی ہیں، پھر وہ سلالہ، خلاصہ بنتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے نطفہ کا معنی کہ بالکل عقیر مقدار، چھوٹے سے،
کہ یہ جو منی ہوتی ہے اس کے ہزاروں خلیات ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ایک خلیائی بچہ بننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ نطفہ بڑی حقیر چیز سے بنایا، بڑی حقیر چیز سے بنایا۔ تو اللہ نے یہ کیا کہا؟ من نطفۃ امشاج، پھر کہا نطفۃ امشاج، امشاج یعنی ملے ہوئے، کہ انسان کے جسم میں ہزاروں طاقتیں، رطوبتیں اور باڈی کے اندر ہوتی ہیں، ان کی وجہ کا خلاصہ جو ہوتا ہے یہ نطفہ ہوتا ہے، اس سے بچہ بنتا ہے، اس سے بچہ بنتا ہے۔ یعنی انسان ایک سسٹم خراب ہو جائے تو انسان وہ کام نہیں چلتا، انسان اچھا بسا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، کڑیل شادی کرتا ہے، بچے نہیں، کہتے ہیں فلانا جرثومہ اس کے اندر اس کی کمی ہے، اس کے اندر۔ تو یہ جو چیز بنتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، کئی چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، وہ اس کا خلاصے کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اور وہ بہت چھوٹی سی چیز، معمولی سی چیز سے بنتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے وَإِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، کہ ہم نے مرد اور عورت بنائے پھر اس نطفے سے، اور اس سے بنائے مرد کے مادے سے، عورت کے مادے سے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں بچے ہو رہے ہیں، بچیاں ہو رہی ہیں، تو اس کا عورت کے نطفے سے کوئی تعلق نہیں، مرد کے نطفے سے تعلق ہے۔ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی، جو بھی ہوگا وہاں ہوگا۔ آج لوگ، معاشرہ ہمارا یہ کہتا ہے نا، اس عورت کو بچے نہیں ہوتے، اس کو بیٹیاں نہیں ہوتی، اس کو بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مرد یعنی مذکر اور مؤنث کا تعلق مرد کے نطفے سے ہے، یہ قرآن بتلاتا ہے۔ اور آج جدید سائنس یہی کچھ ثابت کر رہی ہے، جو ہمارے قرآن نے صدیوں پہلے ہم کو اتنی تفصیل سے بتا دیا، اتنی باریک سے بتا دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَيَجْعَلُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، پھر وہ اللہ ہے کہ تمہاری ماؤں کے درمیان تمہیں ایک سے ایک دوسری مخلوق بناتا رہتا ہے تین اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور وہ جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ ہوتا ہے۔ جھلی، یہ بھی بہت بعد میں پتہ چلا، یہ بھی وہ بعد میں پتہ چلا، لیکن انسان نے بہت پہلے بتا دیا۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچایا۔ محفوظ جگہ پیٹ کی ہڈی اور ان ہڈیوں کے درمیان جو بنایا ہے، سائنسدان کہتے ہیں کہ جسم میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ محفوظ، تاکہ یہ وہ بچہ وہاں محفوظ رہے، اس سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنایا، اس شخص کو علقہ، لڑکی ہوئی چیز۔ علقہ کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون، لٹکا ہوا، اور لٹکا ہوا رحم مادر کے ساتھ وہ خون کی شکل میں ایک لڑکا ہوا جمع ہوا خون لٹکا رہتا ہے، سرخ خون بن جاتا ہے، خون جم جاتا ہے۔ وہ رحم مادر میں اوپر کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی چمٹا ہوا اور لٹکا ہوا، اور اس کی جب شکل کی تصویریں لی گئیں تو وہ جھونک کی طرح ہوتا ہے۔ جھونک ہوتی ہے نا، جو خون چوستی ہے، اس کی طرح شکل ہوتی ہے۔ اور پھر جب اس کی وہ جھونک چونکہ وہ کیا کہتی ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی خون چوستی ہے، اور یہ بھی بچہ اپنی ماں کے رحم سے خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اس کی شکل کیا ہے؟ جھونک جیسی ہے، وہ خون چوس رہا ہے، لٹکا ہوا ہے اور جمے ہوئے خون کی طرح ہے۔ اس کو کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اس سے اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب انسان اللہ کی آیات میں غور و فکر کرتا ہے، بے اختیار اندر سے وہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس قرآن کو اتارنے والا کوئی بہت ہی یعنی حکیم اور عزیز ہے جس نے اس کو اتارا۔ پھر اللہ کہتا ہے مضغہ، پھر ہم نے اس کو کیا بنایا؟ مضغہ، چپائی ہوئی بوٹی۔ مضغہ کس کو بولتے ہیں؟ چپائی ہوئی بوٹی، یعنی ایک چپائی ہوئی چیز سے پیدا کیا۔ چپائی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں سائنسدانوں نے کیا کیا، ایک چنکم کو لیا اور اس کو منہ میں چپایا، پھر اس کو زمین پہ رکھا، تصویر لی، پھر اس مضغے کی تصویر لی، دونوں کو دیکھا، وہ بالکل ایک ہی شکل کے ہیں، بالکل ایک ہی شکل کے ہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا، اب سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، 100/100 نتیجہ بالکل وہی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مضغہ بنایا چھپائی ہوئی شکل کا۔ اور مضغہ آپ جب اس پر غور کریں گے، پھر اللہ رب العالمین نے مضغہ بنایا، پھر فرمایا مخلقہ و غیر مخلقہ۔ اگر آپ اس کو کاٹ دیں، سائنسدان کہتے ہیں کاٹیں، تو اس وقت اس کے بے شمار اندر سسٹم، جسمانی اعضاء بن چکے ہوتے ہیں۔ میری بات پتہ نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ بچے کے جسمانی اعضاء بن چکے ہیں، کچھ نہیں بن رہے ہیں،
اللہ نے کیا فرمایا؟ مخلقہ و غیر مخلقہ، مکمل بنا ہوا اور مکمل نہ بنا ہوا، یہ جملہ بولا۔ سائنسدان بولتے ہیں ہم اس کو کیا لفظ دیں، پھر جب قرآن میں دیکھا گیا تو وہی الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، وہی الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کیا کرے کہ ہم نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے، وہ مضغہ مخلقہ و غیر مخلقہ، پھر ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کو کہا، پھر اس کا ہم نے کیا کیا، ہڈیوں کا روپ دیا۔ اس مضغے کو ہم نے ہڈیوں کو کیا بنایا؟ ثم خلقنا المضغۃ عظاما فقصونا العظام لحما، پھر ان کو ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں کو گوشت چڑھایا، ہڈیوں کو گوشت چڑھا، پھر لمبی کہانی ہے، میں آگے نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہ بچہ بنا، پھر نکلا جو شکل اللہ نے بنائی، پھر وہ بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، کوئی پہلے مر جاتا ہے، کوئی آخری عمر کو پہنچتا ہے، پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا مارنے کے بعد، پھر تمہارا حساب لے گا، پھر جنت، پھر جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کی یہ تفصیلات وہ تو بات کی ہیں، لیکن جو ابھی یہ ہو رہا ہے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، یقین مانیے گا آپ اگر اس موضوع کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، پرانے جدید آگے پیچھے سائنسدانوں کو پڑھیں گے، آپ بے اختیار کہیں گے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس کو یہ اتنا یقینی ہے کہ یہ آگے سے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اللہ کی کلام میں کوئی کلمات اللہ تبدیل نہیں ہوتے، یہ کلمات اللہ ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ اتنا سچ ہے، اتنا سچ ہے، یقین مانیے آپ کا وجود جتنا سچ نہیں ہے، جتنی وہ باتیں جو قرآن و سنت میں ہیں وہ سچ ہیں۔ مانے نہ مانے یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق کیا تو اس کے بارے میں قرآن میں کئی صدیوں کے بعد، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہلاک ہوا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، میری بات ذرا غور سے سنیں، 4-5 منٹ ذرا غور کر لیں، کچھ باتیں خود میں مختلف قسم کے موضوعات پر ہوتے ہیں، آپ کو ہر بات سمجھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون غرق ہوا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ پر یہ قرآن اترا تو قرآن نے یہ لفظ بول دیے کیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کریں گے تاکہ بعد والے آنے والوں کے لیے تو نصیحت بن جائے، تو نشانی بن جائے۔ اب یہ آیت اتری تو مسلمان کیا جواب دیں اس کا؟ قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے کہ فرعون غرق ہو گیا، پھر اللہ کہتا ہے آج ہم تمہیں محفوظ کریں گے، محفوظ رکھیں گے، تیرا جسم ضائع نہیں ہوگا، خراب نہیں ہوگا، تاکہ تو آنے والوں کے لیے عبرت نشانی بن جائے۔ پھر کیا ہوا؟ زمانے گزر گئے، 1898 میں اسی فرعون کی لاش دریائے نیل سے مل گئی، دنیا میں تحقیق ہوئی، سب کچھ ہوا، بعد میں جب پتہ چلا، پہلے تو بڑی ہوائیں میں کہ ہم نے یہ تحقیق کر لی، پھر اس کے بعد 1898 میں جب میلادی میں جب یہ پتہ چلا یہ وہی فرعون ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تمہیں کیا حفاظت کریں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تو عبرت بن جائے۔ تو اس لیے غور کریے، قرآن جو کہہ دے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، کچھ باتیں رہ گئی تھی اس لیے آج کہنے رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی۔ اگر آپ اس قرآن کو پڑھیں نا تو اس انداز سے پڑھیں، یہ سوچ کے، یہ مان کر کہ جو اس میں لکھا ہوا، شیطان کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یار قرآن پڑھنے مجھے کچھ ملتا نہیں ہے، ایسے پاگلوں کی طرف پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں دعائیں نماز روزہ کچھ ہو رہا ہے۔ او بھائی، یہ بات اتنی حقیقت ہے کہ یہی جنت کا راستہ ہے، اس کو اتنی خوشی سے، اتنے یقین سے کرو کہ باقی دنیا کا کوئی راستہ جو بھی ہے وہ سارے جہنم میں جاتے ہیں۔ جنت کا راستہ قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا، عبادت کا راستہ ہے، یہی دل لگاؤ۔ انسان پڑھتے پڑھتے قرآن کہتا ہے پتہ نہیں یار میں صحیح بھی ہوں کہ نہیں صحیح، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے، اگر یہ دنیا موجود ہے نا یقین، اس سے بڑا یقین یہ ہے جو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے، اس سے بڑا یقین کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس کو بہت اچھی طرح سے ماننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، بلکہ احادیث کے بارے میں بتلاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے بعد فوراً سو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ کرہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے تو جاگو، عشاء کے بعد فوراً سو جاؤ۔ نماز پڑھ کے کسی سے کلام کرنی جائز نہیں، الا اپنی بیوی سے بات کر سکتے ہو یا کوئی بہت ہی ضرورت ہو،
ورنہ عشاء کی نماز کے بعد حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ بات چیت کسی سے نہ کرو، آ کے سو جاؤ، اور عشاء سے پہلے نہیں سو، اور جب تم سو جاؤ تو لائٹیں بند کر کے سو، آگ بجھا کر سو، آگ بجھا کر سو۔ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق شروع کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد جب اندھیرا کر کے انسان سوتا ہے، جو ہی سوتا ہے ایک آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مشین اترتی ہے، آٹومیٹک مشین، وہ آ کر انسان کے جسم میں کام شروع کرتی ہے، ٹیوننگ شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ ثلث الاخیر تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، ہوتی رہتی ہے۔ جو عشاء کے بعد جتنا کم سوتا ہے اس کے جسم کو اندر اتنا ہی وہ ٹیوننگ کم ہوتی ہے، اور وہ ٹیوننگ طاقت کا کام کرتی ہے، طاقت کا، اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس کی بڑی خوبیاں ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر لائٹ کھول کے سو پھر بھی وہ مشین کام نہیں کرتی۔ اب یہ جدید سائنس آج کے زمانے میں پڑھ کر لکھ کر ترقی کر کے یہاں تک پہنچی، اللہ نے بنائی، لیکن قرآن کے سامنے سجدے کر رہی ہے، اس کو اپنا امام بنا رہی ہے، اس کو بڑا بنا رہی ہے، کوئی آگے پیچھے ایک حرف آگے نہیں ہو سکتا۔ غور کریں، حدیث میں آتا ہے اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، کہ تمہارے برتن میں کیا کر جائے، تمہارے برتن میں کتا وہ پی لے، داغ کیا کہتے ہیں، وہ چاٹ لے کوئی چیز، زبان ڈال لے، تو پھر کیا کرو، اس کو 7 مرتبہ دو، ایک دفعہ مٹی سے دو۔ ہاں، بہت سارے لوگ مذاق کرنے لگے، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے، 3 دفعہ دو، 7 دفعہ نہیں، حالانکہ حدیث بخاری مسلم کی واضح ہے، لیکن بہت سارے امام نہیں مانتے۔ تو بہرحال سائنسدان چونکہ حدیثوں پہ تحقیق کرتے ہیں، اماموں کے قول پر تحقیق نہیں کرتے۔ جب انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے اس کو کیا دھویا، پانی سے دھویا، خوب 2 دفعہ دھویا، جراثیم تھے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ، اور پھر پانی سے 20 دفعہ دھویا، لیکن جراثیم پھر بھی تھے، یہاں تک کہ جب اس کو مٹی سے دھویا، 7 مرتبہ دھویا، وہ جراثیم تب ختم ہوئے، ورنہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ انہوں نے کئی تجربے کیے، تھوڑا دھوئیں، زیادہ دھوئیں، مٹی سے نہ دھوئیں، صرف مٹی سے نہیں، جب تک اس برتن کو 1 دفعہ مٹی سے اور 7 دفعہ پانی سے نہ دھوئیں گے، اس کے اندر سے وہ کتے کے منہ کے جراثیم ختم ہوتے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مشینیں نہیں بنی تھی، یہ آلات نہیں بنے تھے، یہ سائنسدان نہیں پیدا ہوئے تھے، اس وقت ہی بتا دیا۔ اللہ کے رسول کو سائنسدان نہیں تھے، اس وقت مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، سیدھے سادے لوگ اس وقت عرب کے لوگ تھے۔ رب العالمین کی طرف سے یہ باتیں ہیں، اس اللہ کی بتائی ہوئی جس کا ایک جملہ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ مان لو، یہ تم نہ مانو گے، اللہ کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا، وہ مانے گی۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتے ہیں کتنے جو منکرین حدیث ہے، وہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغسلہ فلیغمسہ، کہ جب تم میں سے کسی کے پینے کی چیز میں کیا گر جائے، مکھی گر جائے، تو اس کو کیا کرو، اس کو ڈبو لو۔ اس کے ایک پر میں بیماری، دوسرے میں شفا ہوتی ہے۔ جب وہ پانی میں گرتی ہے تو بیماری والا پر اندر رکھتی ہے، شفا والا باہر رکھتی ہے، تو اس کو ڈبو لو تاکہ وہ بیماری اور دونوں برابر ہو جائیں۔ اب بڑے بڑے کہتے ہیں ہم اس حدیث کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، ہم نہیں مانتے، دیکھو یہ حدیثیں کیا کہتی ہیں، کیسی کیسی بےہودہ حدیثیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پاگلوں کے تو کوئی سینگ نہیں ہوتے نا پاگلوں کو۔ جب سائنس آئی، اس نے تحقیق کی، اس کے اوپر بھی آپ یقین مانیے گا، آپ ایک ایک آیات پڑھیں، سائنس کی روشنی میں پڑھیں، آپ کے اندر سے ایمان تازہ ہوگا کہ یار یہ قرآن جس سے ہم بے رغبتی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمالات ہیں، اتنے جوہرات ہیں، ہم کہاں ہیں اور یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ اس کے پر میں ایک میں کیا ہوتی ہے بیماری اور ایک میں شفا ہوتی ہے، جب تک وہ اس کے اندر نہیں ڈالا جائے گا برابر نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، میرے پورے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث، یہ اتنا سچ ہے، یہ اتنی حقیقت ہے۔ آپ اپنے جسم کو ایسا ہاتھ لگائیں، ہو سکتا ہے آپ کو یقین ہو نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے بڑا سچ یہ ہے جو اس رب کے قرآن میں آ گیا، فرمان نبوی میں آ گیا، فرمان میں نبی ہے۔ آپ اگر اس سے دوستی کریں، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتے ہیں، قوموں کو زوال دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے ہم قوموں کو کیا کرتے ہیں، عروج دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔
اونچے درجات اس کے ذریعے ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں. جو اس کو نہیں پڑھتی، اس کو نہیں دیکھتی، اس کو نہیں سنتی، اس کی پرواہ نہیں کرتی، اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتی ہے. قرآن قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے اعراض کیا تھا، ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں. میرے دوستو، اگر آپ کو عزت چاہیے، کوئی چیز آپ کو اونچا نہ کرے، اونچا کرے تو یہی فرمان کرے، یہی فرمان، یہی قرآن کرے، یہی اسلام کرے. اگر آپ کو عزت چاہیے، اللہ کے رسول نے کہا زمانہ آئے گا کہ قومیں اپنے دسترخوان پر ایسے تمہیں بلائیں کہ تمہیں ٹوٹ کر تمہارے اوپر آئیں گی، جس سے بھوکے کھانے پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اب تو بھی کھا لے، تو بھی کھا لے. ایسے تمہارے مال و دولت، تمہاری عزتوں پر حملہ کریں گے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول تعداد میں کم، تعداد میں بہت، لیکن تمہارے اندر وہن کمزوری آ جائے گی. وہ کیا کہ وہ یہی رہے گی، دنیا کی محبت رہے گی، تم ذلیل رہو گے. حتی ترجعون الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آ جاؤ. دین کیا ہے کہ سب سے پہلے فرقے چھوڑو، یہ جماعتیں تنظیمیں چھوڑو. یہ یہود و نصارہ ان فرقوں جماعتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے. آج کوئی اشعری ہے، کوئی ماتوریدی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سارے اس گروہ میں ہیں. کوئی اپنے اپنے اس اس مینڈک کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں. وہ اسلام کی آفاقیت، وہ ہماگیریت، اس کو چھوڑ کر اللہ کے رسول نے کہا تم ذلیل رہو گے یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹو گے. آؤ دین کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف. تم کو میں آپ کو بتاؤں، اجتماعی انفرادی طور پر کوئی چیز عزت دے گی تو یہ رب کا قرآن دے گا. یہ عزت دنیا میں بلندی، آخرت میں عزت، جنت الفردوس اگر کوئی چیز دے گی تو یہی قرآن اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا